پسند کریں گے اپنی بیٹی کے لیے کہ میری بیٹی کو اس طرح دیا جاتا سوٹ، عیدی اس لیے اس طریقے سے دی جاتی ہے، مرے ہوئے ہیں قبر میں ہیں، فرشتے نے دس دیتا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ فرمایا ابو بکر متقی ہے اور ابو بکر وہ ہستی ہے یؤتی مالہ یتزکا، جس نے اپنا مال دیا ہے تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ او کائنات کے لوگوں، اگر تم اپنے نفس کو پاک کرنا چاہتے ہو تو ابو بکر کی طرح اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تمہیں نفس کی پاکیزگی ابو بکر کی اتباع کے بغیر نہیں ملے گی۔ تمہارا نفس پاک تب ہوگا جیسے مال ابو بکر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، تم بھی اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، آج ہم مال خرچ کرتے ہیں، وہاں پہ خرچ کرتے ہیں جہاں پہ ہمیں ہماری تعریف ہوتی ہے، حق ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نا جن کے اوپر حق ہو وہ تو فرض ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بیٹا ہے نا، اس کے ذمے اپنی ماں کے اوپر مال خرچ کرے، ایک بیٹا اس کے ذمے اپنے ابا جی کے اوپر مال خرچ کرے، اس کے فرائض میں شامل ہے۔ فرمایا ان لوگوں پہ خرچ کرنا جن کا تجھے زندگی میں کبھی نفع نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو بکر نے ان کے اوپر خرچ کیا۔ جب صحابہ میں سے جو غلام صحابہ تھے انہیں تکلیفیں دی جاتی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے مالک کے پاس جاتے اور اس کو کہتے اس کی کتنی قیمت لوگے؟ وہ کہتا ہے اتنی قیمت لوں گا۔ کہا یہ قیمت مجھ سے لو، اس کو آزاد کر دو۔ جب وہ آزاد ہو جاتا کہتے جاؤ تم اللہ کے لیے وقف ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کام کیا نا تو ان کے بابا نے یہ کہا، حضرت ابو قحافہ، اس وقت ایمان قبول نہیں کیا تھا حضرت ابو قحافہ نے۔ ابو قحافہ کہنے لگے ابو بکر جب مال خرچی کرنا ہی تگڑے بندیاں تے کار خرچ تاکہ کل تیرے کام تے آؤں۔ ابو بکر نے آکھیا میں اپنے کام واسطے کردا ہی نہیں پیا خرچ، میں تے اللہ واسطے کرنا پیا۔ الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، مجھے اور آپ کو بھی بتایا او لوگو، اگر اپنے صدقے قبول کروانے ہیں، اپنے عطیے قبول کروانے ہیں، اپنے مالوں کو قبول کروانا ہے تو پھٹیاں لگوانے کے لیے نہ خرچ کرنا۔ مولوی صاحب نو دندل پہ جے تریفاں کر کے روپیے 10 کلنے مولوی 3 منٹ دا اعلان کردا ہے۔ دیہاتوں میں ابھی بھی یہ کام ہے، یہ بلکہ بچے نو 10 کے لیا جاندہ ہے۔ شریف دا پتر نذیر دا دوترا ہے تے بشیر دے پوترا 10 روپیے لے کے آیا عمر فاروق، ٹھیک ہے جی، پوری نسل مثالے سواب دیتے کنے نے 10 روپیے اور نہیں دے رہے۔ فرمایا اگر تم نے اپنے نفس کو پاک کرنا ہے نا تو نفس پاک ہوگا تو دائیں ہاتھ سے خرچ کرے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، تیرا نفس تب پاک ہوگا، تجھے اللہ کی رضا تب ملے گی، تیرے اندر تقوی تب پیدا ہوگا۔ اگر تو نے ایک بیوہ کو، یہ ہمارے معاشرے کی بد تہذیبی بھی عرض کر رہا ہوں، ہمارے معاشرے کے اندر جو بدتمیزی ہے اس لیے کہ آپ اخبار پڑھتے ہو، ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، اخبار میں جو پڑھا ہے ہم اسی طرح وہ کام شروع کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں شاید یہ کام ٹھیک ہو رہا ہے، اخبار پڑھتے ہیں ایک بیوہ کو ایک سلائی مشین دینی ہے، 7 مشٹنڈے کھلو کے تصویریں کھچواندے نے، 3000 روپیہ دینا زکوٰۃ تھیلا دینا ہے، ایک رمضان المبارک میں یہ سلسلے چلتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کسی کی بیٹی آتی ہے، کسی کی پپھی آتی ہے، کسی کی خالہ آتی ہے، 7 نے لائن بنائی ہوندی تصویریں کھچوان واسطے، ادھا ہاتھ لایا ہوتا ہے۔ یار یہ کیا مذاق ہے دوستو؟ جب کبھی ایک دل کام اس طرح کی حرکتیں کرنے کو جی کرے نا تو تصور کیا کرو اپنی موت کا۔ برت ہی نہیں لگی آپ کو یہ بات؟ کیونکہ وہ ایک جگہ پہ نا ایک عالم نے نا موت کی سختی پہ بیان کیا تو بعد میں اکثر لوگ کہنے لگے مولوی سانو ڈرا ہی مار دیتا ہے۔ ایسے ہم بگڑے ہوئے لوگ ہیں، یعنی موت دا نام لینا ہی پسند نہیں کرتے جڑی دنیا دی سب تو سچائی ہے۔ تو میرے بھائی جب اس طرح کی حرکت کرنے کو کبھی دل کرے نا، بیوہ بہن کو دینے جاؤ دل کرے میرا نام لوے فلانے رشتہ داراں آگے، کسی محلے دار کو خرچ کرو تو دل کرے نا کہ میرا تذکرہ ہوئے، پھر تصور ذرا اپنی موت کا کیا کرو اور پھر اپنی بیوہ بیوی کا تصور کیا کرو، اس کو کوئی دے تو پھر پورے محلے میں اعلان ہو۔ پسند کرو گے قبر میں بھی، قبر میں علم ہو جائے کہ میری بیوی نو انج دیتا جاندہ، پسند کریں گے ہم اپنے لیے، پسند کریں گے اپنی بیٹی کے لیے کہ میری بیٹی کو اس طرح دیا جاتا سوٹ، عیدی اس لیے اس طریقے سے دی جاتی ہے، مرے ہوئے ہیں قبر میں ہیں، فرشتے نے 10 دیتا۔ سمجھ لگی ہے جی؟ تہاڈی قبر دیاں جڑیاں نعمتاں جو نیک بندے کو ملنی وہ بھی پھیکیاں پہ آ جانیاں نے، اتنی تکلیف پہنچنی ہے۔ میرے بھائی ابو بکر نے بتایا دکھلانے کے لیے مال نہیں دینا، اللہ کے لیے دینا ہے۔
کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح ایک حدیث دوسری کے لگا رہا ہوں آپ کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ فرمایا ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، بائیں کو بھی پتہ نہیں چلتا میں نے کتنا دیا ہے۔ الا ابتغاء، نہیں بندے ویکھ کے نہیں دینا کیڑا بندہ کام آ سکتا ہے۔ اسی ولیمیاں دے ہوتے تگڑے بندے بلانے ہیں، ٹھیک ہے جی، ماڑیاں نو بلاندے ہی نہیں ہے۔ رسول اکرم نے فرمایا برا ولیمہ وہ ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو بلایا ہی نہ جائے۔ تو قرآن یہ بتلا رہا ہے متقی تو تب بنے گا اس بندے پہ خرچ کر جو تیرا کبھی کسی مشکل میں کام نہیں آ سکتا۔ وما لأحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى، اللہ کے لیے خرچ کر ولسوف يرضى، ان قریب اللہ پھر تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار کیجیے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔